तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज 2-3 मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो सबसे पहले बलूचिस्तान की, जहाँ की सियासत एक बार फिर इलेक्शंस के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत को इम्पैक्ट करने के लिए मेन स्ट्रीम में आना शुरू हो गई है। और ये हमेशा होता है जब भी इलेक्शंस होने हों, चाहे कौमी असम्बली के हों, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के हों या फिर सेनेट के इलेक्शंस हों। बलूचिस्तान उन चंद एक मौके पे जब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम सियासत का हिस्सा नज़र आता है, ये वो वक्त होता है। और अब मुस्लिम लीग नून पहुंची है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज इस वक्त बलूचिस्तान में कोयटा में मौजूद हैं और वहां की 30 अहम शख्सियात उन्होंने मुस्लिम लीग नून को बाकायदा ज्वाइन कर लिया है। और बलूचिस्तान वो इलाका है कि जहां पर इलेक्शन से पहले हवाओं का रुख देख के जो सियासतदान हैं वो भी अपनी अपनी उडारियाँ भर लेते हैं और उसकी बुनियाद पे बहुत से जो एनालिसिस हैं या बहुत से जो काफ़िए हैं वो मिलाए जा सकते हैं कि क्या कहीं से कोई इशारा तो नहीं हो रहा या कहीं से कोई आशीर्वाद तो हासिल नहीं है कुछ मुक़्तदिर हलकों की। सो इसी बुनियाद पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग पे बार बार तनक़ीद कर रही है और ये कह रही है कि नवाज शरीफ सिस्टम के नए लाडले के तौर पे उभर रहे हैं और उनकी एक नई सिलेक्शन हो रही है। कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 5 साल सिलेक्टेड का राज भुगता है, अब मज़ीद किसी को सिलेक्ट नहीं होने देंगे। तो पीपल्स पार्टी को बार बार लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ सिलेक्टेड हैं। ऐसा क्यों लग रहा है और क्या वाकई ऐसा है? क्या आज मुस्लिम लीग नून को बाप का सहारा मिल गया है? इस पर आज प्रोग्राम में सबसे पहले सवाल करेंगे। और बलूचिस्तान में इलेक्शन के बाद की सूरत हाल क्या होगी? क्या बलूचिस्तान के इलेक्टेबल्स की बुनियाद पे मुस्लिम लीग नून अपना वोट काउंट पूरा कर सकेगी? वज़ारत उज़्मा के हवाले से पीपल्स पार्टी ने यह भी तनक़ीद की है कि मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान को छोड़े और पंजाब पे फोकस करे और साथ ही तंज़ ये भी किया है कि पंजाब से नंबर्स पूरे ना होने की वजह से बलूचिस्तान से चंद एक सीटें हासिल करने के लिए नून लीग बलूचिस्तान जा पहुंची है। तो इन इल्ज़ामात में हकीकत क्या है और बलूचिस्तान की सीटों की बुनियाद पे क्या मुस्लिम लीग नून अपने नंबर्स वज़ारत उज़्मा के लिए पूरे कर पाएगी, अपना वज़ीर आज़म ला सकेगी? क्या नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा के लिए पंजाब में जो नंबर्स कम पड़ सकते हैं वो बलूचिस्तान से पूरे कर सकते हैं? इन पे सवाल करेंगे। इलेक्शंस की शफाफियत, जिस तरह से सारी चीज़ें चल रही हैं, जो सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं पंजाब में, बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में, इलेक्शंस की शफाफियत पर क्या सवालिया निशान खड़े नहीं हो जाएंगे? और गिवन दैट कि आज ही चेयरमैन पीटीआई, बल्कि कल उनकी मज़ीद 2 केसेस में गिरफ्तारी डाल दी गई, तो क्या अब ये समझा जाए कि इलेक्शन से पहले कम अज़ कम चेयरमैन पीटीआई का जेल से रिहा होना नामुमकिन हो जाएगा? और इस सूरत में फिर इलेक्शंस के फ्री एंड फेयर होने पे क्या सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से खड़े किए जा सकते हैं? और एक और अहम मुद्दा, कल सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ कि जहां पे मिलिट्री कोर्ट्स को कल अदम करार दिया गया। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। सो इन तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे और सबसे पहले बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मीर सरफराज बुगटी साहब। अस्सलाम वालेकुम सरफराज बुगटी साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। बड़े अहम सवालात आपसे करने हैं अहम टॉपिक्स के हवाले से, लेकिन सबसे पहले मिलिट्री कोर्ट्स का मामला। कल सेनेट ने करारदाद मंजूर कर ली जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ ये करारदाद मंजूर हुई। ये एक बहुत बड़ा प्रेसिडेंट है। तो क्या आप समझते हैं कि सेनेट की पार्लियामान की इस करारदाद के मंजूर होने के बाद सुप्रीम कोर्ट पे दबाव बढ़ जाएगा या ये प्रेशर टैक्टिक है कि सुप्रीम कोर्ट को अपना फैसला रिवर्स करना चाहिए? और बतौर होम मिनिस्टर, बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, आप क्या समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स की ज़रूरत क्यों है? क्या आपका जो सिविल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है कि वो पाकिस्तान के दुश्मनों को, दहशत गर्दों को, उन्हें कटहरा में खड़ा ना कर सके, उन्हें इंसाफ ना दिला सके? और जो सेनेट की करारदाद है, क्या ये कोई दबाव है, क्या कोई प्रेशर टैक्टिक है? देखिए गरीदा, ये एक तो ये किसी प्रेशर टैक्टिक्स के लिए ये करारदाद नहीं लाई गई थी। ये जो करारदाद आई है एक प्राइवेट मेंबर डे पे आई है। एक प्राइवेट मेंबर्स और 2-3 लोग लेकर आए हैं। तो मैं क्योंकि सेनेट में मौजूद था और मैंने भी उस करारदाद को सपोर्ट किया है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा कंसर्न है पाकिस्तानी कम्युनिटी में कि वो लोग जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले करते हैं, चाहे वो दहशतगर्दी के हों या पॉलिटिकल वायलेंस के हों,
ان کے ہاں ہمارے ہاں جو سول ہمارے کوڈس ہیں یا جو پروسیجرز ہیں، ظاہر ہے اس میں لاء میں بہت سارے ایشوز ہیں، لاء میکرز کا ہے، پھر پروسیکیوشنز کے ایشو ہیں، وہ اس طرح سے ملزمان جو ہیں وہ پروسیکیوٹ نہیں ہو پاتے ہیں جیسے ملٹری کورٹس میں ہوتے ہیں. ایک تو اسپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، اور پھر جب ملٹری انسٹالیشنز پہ ہوتا ہے تو ظاہر ہے جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے اس کی سرٹیفکیشن بھی ضروری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ملٹری کورٹس کے حوالے سے اگر گورنمنٹ جا رہی ہے، لاء ڈپارٹمنٹ اگر گئی فار دا ریویژن، تو ملٹری کورٹس جو ہیں ملٹری انسٹالیشنز کے لیے، جیسے 2016 میں APS ہوا تھا اور اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا، تو اس میں ملٹری کورٹس کا میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس وہاں بلوچستان کا تھا. ایسے ملزمان ہارڈ کور ٹیررسٹ جن کا ٹرائل نہیں ہو پا رہا تھا، اور وہ ٹرائل بھی ہوئے اور ایگزیکیوٹ بھی ہوئے، اور اس سے لاء اینڈ آرڈر میں فرق بھی پڑا. ٹھیک ہے، اگلا سوال سرفراز بگٹی صاحب میں آپ سے کرنا چاہوں گی بلوچستان کی سیاست کے حوالے سے. آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے. مسلم لیگ نون، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز صاحبہ یہ آج بلوچستان میں موجود ہیں، اور باپ پارٹی نے جو ہے وہ آج باقاعدہ مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا. اس کے علاوہ بھی کچھ اہم شخصیات ہیں بلوچستان کی کہ جنہوں نے جوائن کیا ہے نون لیگ کو. باپ پارٹی کو اور جن لوگوں نے جوائن کیا ہے انہیں کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریبی سمجھا جاتا ہے. بلوچستان کی سیاست میں ہمیشہ اسی طرح کی سلیکشن کی صورتحال دیکھی گئی ہے، اور اسی طرح سے اشاروں کی بنیاد پہ سیاست ہوتی رہی ہے. 2018 میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے فیسلیٹیشن کا کردار ادا کیا گیا، سہولت کاری کی گئی، بلوچستان میں اشارے ہوئے، اور وہاں کے جو الیکٹیبلز تھے وہ PTI کے ساتھ آ کے مل گئے. اب وہی ساری صورتحال پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے جو ہے وہ ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو آپ نواز شریف کے دورہ بلوچستان کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے بلوچستان میں، جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی، جو الائنسز بن رہے ہیں، کیا یہ آرگینک ہے، اور ان کا بلوچستان کی سیاست پہ، بلوچستان کی آئندہ کی حکومت پہ اور پاکستان کی سیاست پہ کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے، بلوچستان میں دو قسم کی پولیٹکس ہوتی ہے. ایک ہے فیڈرلسٹ جماعتیں یا جو لوگ الیکٹیبل جو فیڈرلسٹ پولیٹکس کرتے ہیں، اور ایک وہ ہیں جو نیشنلسٹ پولیٹکس کرتے ہیں. اس میں پشتون نیشنلزم بھی ہے اور بلوچ نیشنلزم بھی ہے. پھر ایک اچھا خاصا جنگ جو ہے وہ JUI کا ہے جو ہمیشہ سے رہتا ہے. یہ فیڈرلسٹ کا اور نیشنلسٹ کا ہمیشہ سے مقابلہ بلوچستان میں جب بھی آپ دیکھیں تاریخی طور پہ الیکشنز ہوئے ہیں 1970 سے لے کر آج تک، اس میں ہمیشہ سے یہ دو قوتیں ہیں جو آمنے سامنے رہتی ہیں. اب 2018 میں اگر PTI کے لیے ہوتا تو وہاں سے صرف PTI کے میرا خیال ہے 4 یا 5 ممبرز الیکٹ ہوئے آؤٹ آف 51. تو ان کے لیے تو سٹیج نہیں سجا تھا. ہاں، بلوچستان عوامی پارٹی اس وقت جب بنی تھی تو یہ ایک سکول آف تھاٹ تھا فیڈرلسٹ لوگوں کا جو فیڈرلسٹ پولیٹکس پہ بلیو کرتے تھے کہ ہم ایک ایسی جماعت بنائیں کہ جو مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے ہٹ کر 18th امینڈمنٹ کے بعد بلوچستان کے اندر رہ کے اپنے لیے مسائل کا حل ڈھونڈیں. اور آپ کو پتہ ہے مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کا فوکس بلوچستان میں ذرا کم ہوتا ہے، MNAs کی تعداد کم ہے. تو اس وقت ایک تھاٹ پروسیس سے گزرے اور ایک بلوچستان عوامی پارٹی کی بنیاد رکھی. اور اس پہ پھر سب سے بڑی چیز، دو چیزیں تھیں جو بلوچستان عوامی پارٹی کا مشن تھی. ایک تھا یہ سیکورٹی پیراڈائم اور ڈیولپمنٹ پیراڈائم کا پیرل چلنا بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں، جہاں آپ ایک سیریس انسرجنسی کاؤنٹر کر رہے ہوں تو وہ بہت ضروری ہوتا ہے. دوسرا جو اس کا اسپیکٹ تھا کہ وہ پاکستان کا ایک نیریٹو تھا، جو ایک بہت خوبصورت کہانی ہے بلوچستان میں پاکستان کی، اس کا کوئی سٹوری ٹیلر نہیں تھا. تو ایک خیال تھا کہ بلوچستان عوامی پارٹی بنے گی تو وہ پاکستان کی سٹوری ٹیلنگ جو ہے وہ تھوڑی سی امپروو ہو جائے گی. لیکن انفارچونیٹلی ٹو بی آنیسٹ ہم اس حد تک ظاہر ہے یہ کہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکے بلوچستان عوامی پارٹی کے دوست. اور پھر یہ ایک ایسی جماعت بنی جو اپنے ہی صدر کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئی، جو دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل تاریخ میں تو بالکل نہیں ملتی. تو اس کے بعد سے پھر یہ پارٹی میں ایک تر بتر شروع ہوا، کچھ لوگ ٹوٹے، کچھ پیپلز پارٹی میں گئے، کچھ JUI میں گئے. اب جب میاں صاحب جا رہے ہیں وہ صرف بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ ان سے شامل نہیں ہو رہے ہیں. BNP مینگل کے جو شنید میں آیا ہے، ابھی تک تو کنفرم نہیں ہے، شنید میں آیا ہے کہ رئیسانی صاحب جو BNP مینگل سے تعلق رکھتے ہیں، اسماعیل گجر صاحب جو BNP مینگل سے تعلق رکھتے ہیں، ہمایوں عزیز کرد صاحب جو BNP مینگل سے تعلق رکھتے ہیں. تو وہ بھی ایک بہت بڑا BNP مینگل کا بھی ایک گروپ جو ہے وہ میاں صاحب کو جوائن کر رہا ہے یا ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہے. تو یہ ایک پولیٹیکل جب الیکشن قریب ہوتے ہیں تو لوگ اپنے
थॉट प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज में चले जाते हैं, जिसका जहां पर इलेक्टेबल का इंटरेस्ट होता है वो उसके मुताबिक चलते हैं। यानी कि सरफराज बुट्टी साहब, आप समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो इत्तेहाद हो रहे हैं, जो अलायंसेस बन रहे हैं, जो इलेक्टेबल्स इधर उधर जा रहे हैं, बल्कि इधर उधर क्या नून लीग की तरफ जा रहे हैं, ये सब ऑर्गेनिक है, किसी के आशीर्वाद इसको हासिल नहीं है? और पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं या उनकी जो तंज है, उनकी जो तनकीद है कि नवाज शरीफ सिस्टम के नए लाडले हैं, आप क्या कहते हैं इस बारे में? लाडला कभी बेटे के तनख्वाह पे नाअहल नहीं होता है, तो लाडला कहना मुनासिब लफ्ज़ नहीं है। मेरा ख्याल है कि मुस्लिम लीग नून के रूट्स जो हैं वो बलूचिस्तान में या बाकी पाकिस्तान में हर जगह पर मौजूद हैं, इसी तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी हैं। तो मियां साहब की पॉलिटिक्स जो है वो पिछले 30-40 साल से ज़ाहिर है बलूचिस्तान की जो सेकंड जनरेशन है उनके साथ भी उनका एक ताल्लुक़ है, इससे पहली जनरेशन के साथ एक ताल्लुक़ रहा है। और मेरा ख्याल है कि ये ऑर्गेनिक की इसको कहें, बिकॉज़ अगर ऑर्गेनिक ना होता तो बलूचिस्तान में पार्टी जम हो जाती, या जितने भी लोग थे वो कोई पीपल्स पार्टी में ना जाते, या फिर BNP मैंगल जैसी जमात जो किसी के बकौल उनके के आशीर्वाद पे नहीं चलते, जो कि डिबेटेबल है, लेकिन फिर भी तो उनके लोग भी जो हैं वो भी उनके साथ शामिल हो रहे हैं। इस तरह कोई और पार्टीज़ के लोग भी, अब सलीम खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में थे तो वहाँ से PMLN ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग जो हैं वो PMLN को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये ऑर्गेनिक है। राइट, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी इलेक्शंस के इनेकाद के हवाले से। आपकी वजारत ने ज़ाहिर है सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, और इस वक्त जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है, जो दहशत गर्दी की एक नई लहर आई है, सिक्योरिटी चैलेंजेस जो पाकिस्तान को इंटरनल एक्सटर्नल दोनों दरपेश हैं, आप समझते हैं कि इलेक्शन का इनेकाद अपने टाइम पे हो सकेगा और जो सिक्योरिटी ECP को प्रोवाइड करनी है प्रोवाइड हो सकेगी? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर असिस्ट करेगी इलेक्शन कमीशन को। हमारे पास जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, जो उनकी अवेलेबिलिटी है, हम कच्चे में भी ऑपरेशन कर रहे हैं, और भी डिफरेंट जगहों पर नेशनल एसेट्स हैं, उन पर हमारी डिप्लॉयमेंट है। लेकिन हम इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि हम प्रोवाइड करेंगे जो सिक्योरिटी वो हमसे कहेंगे। बाकी चैलेंज तो बहुत बड़ा है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उस चैलेंज को अगर हम सामने देखें तो टेररिज्म का जो चैलेंज है वो पिछले 8 महीनों में बड़ा राइज़ हुआ है, टेररिज्म राइज़ हुई है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं, लेकिन इलेक्शन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंडिंग है, वो ज़रूर इंशाल्लाह ताला होंगे। आखिरी चंद एक सवालात आपसे सरफराज बुट्टी साहब। आज साइफर केस में अहम पेशरफ्त हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जेल ट्रायल के खिलाफ जो अपील थी उस पर केस की जो जेल समात है वो रुकवाती है, उन्हें स्टे दे दिया, जबकि आपकी विफाकी काबीना ने, विफाकी हुकूमत ने सिर्फ 2 दिन पहले साइफर केस की जेल ट्रायल की मंजूरी दी थी और कहा था, मुखालिफत की थी कि इसका ओपन ट्रायल ना हो सके, ना ही होना चाहिए। तो अब साइफर केस के हवाले से विफाकी हुकूमत का अगला लाएमल, अगला मौक़िफ़ क्या होगा? देखिए, अभी वो क्योंकि मामला सब जुडिशियस है, जो हाई कोर्ट कहेगी हम हाई कोर्ट के हुक्म को मानेंगे, और वो हाई कोर्ट ने क्या सोच के किया है और क्या नहीं किया वो तो जब तफसीली फ़ैसला आएगा उसको सामने रखेंगे। अगर उसको चैलेंज करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास एपेलेंट अथॉरिटीज़ हैं, हम एपेलेंट कोर्ट में जाएंगे और अपील्स करेंगे। राइट, एक आखिरी सवाल वो भी चेयरमैन PTI के हवाले से कि कल नैब ने अल-कादिर ट्रस्ट केस जो 190 मिलियन पाउंड केस है उसमें भी चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी डाल दी है। ऐसे लग रहा है कि विफाकी हुकूमत और उनके ज़ेली इदारे, चाहे वो इंडिपेंडेंट भी हो, नैब की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन तासुर ये मिल रहा है, बज़ाहिर लग ही रहा है कि अब चेयरमैन PTI का जेल से कम अज़ कम इलेक्शन तक या इलेक्शन से पहले बाहर आना नामुमकिन बनाया जा रहा है या बना दिया गया है। क्या कहते हैं आप इस पर? देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अपनी मर्ज़ी से, जिस तरह इमरान खान साहब के ज़माने में वो एक इंडिपेंडेंट इदारा था और वो ख़ुद कहते थे कि वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि नैब जो है वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो ख़ुद से काम कर रहे हैं, और जहाँ पर उनको करप्शन मिलती है वो उसके मुताबिक उसका फ़ैसला करते हैं। अब ये अल-कादिर ट्रस्ट का आपको पता है कि ये जो केस है, इट इज़ नाउ टॉक ऑफ द टाउन के कितने उसमें किस तरह का काम किया गया और किस तरह एग्जाम्पशंस ली गई। तो नैब को इंक्वायरी कर लेने दें, पता चल जाएगा कि फ़िलहाल तो उनका स्टेटस मुलज़म का है, फिर कोर्ट्स ने डिसाइड करना है, कोर्ट्स जो डिसाइड करें। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया वज़ीर दाखिला सरफराज बुट्टी साहब प्रोग्राम में बात करने के लिए। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून का दौरा बलूचिस्तान, इसके हवाले से कुछ मजीद सवालात करेंगे। खासतौर पर सबसे अहम ये सवाल कि क्या अब नून लीग को बाप का सहारा मिल गया है, इस पर सवाल करेंगे मुस्लिम लीग नून से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। स्टे विद अस। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मुस्लिम लीग नून से सवाल करेंगे नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज आज बलूचिस्तान में मौजूद हैं। लग ही रहा है, बज़ाहिर तासुर ये मिल रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून को बाप का सहारा मिल गया है।
دیگر پولیٹیکل پارٹیز جو کہ مسلم لیگ نون کی حریف ہیں، مخالف ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی، وہ نون لیگ کے اوپر شدید تنقید کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف کے بعد مسلم لیگ نون سلیکٹڈ بننے اور سلیکٹڈ ہونے کی کوششیں کر رہی ہے۔ اس میں کتنی سچائی ہے، کتنی حقیقت ہے، کتنی غلط ہے، کتنی نادرست ہے یہ بات، اور اس کے علاوہ نواز شریف اپنے اوپر لگنے والے ان الزامات جو کہ سلیکٹڈ کے ہیں، سسٹم کے نئے لاڈلے کے ہیں، ان کو کس طرح دھوئیں گے ان داغوں کو؟ یہی سوالات لے کے چلیں گے ہم مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی سرکردہ رہنما اور سابق وفاقی وزیر رانا تنویر حسین صاحب کے پاس۔ رانا صاحب، شارٹ اینڈ کرسپ کوشچن آپ سے، کیا اب نون لیگ کو باپ کا سہارا مل گیا؟ نہیں دیکھیں، میں جو آپ نے بات کی ہے، آج کل یہی عام بات چل رہی ہے، کویشچن بھی یہی ہوتے ہیں اور اس قسم کی پرسیپشن کریٹ کی جا رہی ہے شاید ہمیں کوئی سپورٹ ہے یا کسی جگہ سے ہمیں کوئی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ بالکل نہیں، کچھ جماعتوں نے اس لیے یہ واویلا شروع کی ہے کہ عوام میں پذیرائی جو ہے وہ پی ایم ایل این کی ہے۔ پی ٹی آئی تھی، پی ٹی آئی کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے، اس کے اپنے جو کارنامے تھے، جو ان کا طریقہ تھا، اور وہ کلمینیٹ آ کے ہوا 9 مئی پہ، تو اس کے بعد وہ اپنی سپیس کھو گئی عوام کی نظر میں۔ تو اس کے بعد پی ایم ایل این آپ کو پتہ بہت ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے، اس لیے کہ اس کی کارکردگی کسی شعبے میں دیکھیں وہ بڑی واضح ہے، چاہے پنجاب میں شہباز شریف صاحب تھے یا فیڈرل میں نواز شریف صاحب ہوتے تھے، تو آپ کو جتنے بھی میگا پروجیکٹس نظر آئیں گے، انفراسٹرکچر نظر آئے گا، بجلی کے کارخانے نظر آئیں گے، معاشی حالات بہتر اس وقت تھے۔ تو یہ چیزوں کی وجہ سے عوام میں اس وقت ان کو پذیرائی ہے۔ رانا صاحب، یہ تو آپ 2013 کی بات کر رہے ہیں، اگر آپ مجھے انٹرجیکٹ کرنے کی ایک سپلیمنٹری کوشچن کرنے کی اجازت دیں، ابھی 16 مہینے کی جو کارکردگی ہے اس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ لوگ نون لیگ کو ووٹ دیں گے؟ یہاں تک کہ جو 16 مہینے آپ کے اتحادی رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، بلاول بھٹو نے ابھی کل ہی آپ کو مہنگائی لیگ کا نام دے دیا۔ نہیں دیکھیں، بالکل آپ نے ایسی بات کر دی ہے جو یہی اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہنگائی لیگ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے تھے یا وہ ذمہ داری تھی، اگر کتنا اچھا تھا کہ جتنی جماعتیں اس وقت الائنس میں تھیں اس وقت کی کارکردگی کا لیتے، کیا ذمہ داری لیتے، یہی پتہ چلتا ہے کہ کس طرح میں اس طرف آ رہا تھا، کس وجہ سے آج ان کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ عوام کیونکہ رجحان ہماری طرف ہے، اس لیے وہ ہمیں مختلف طریقوں سے ہمارا جو امیج ہے میاں صاحب کا کہ جی یہ سلیکٹڈ ہونے جا رہے ہیں یا ان کو کوئی سپورٹ ہے یا باپ کا سہارا مل گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے۔ آنیسٹلی میاں صاحب اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں تھے، اسی طرح ان کی ایک قادور شخصیت ہے سیاسی، وہ اسٹیٹس مین کا وہ روپ دھار چکے ہیں، جو انہوں نے مینار پاکستان پہ بات کی کہ کوئی انتقام اللہ تعالیٰ میرے دل میں کبھی یہ خیال بھی نہ انتقام کا لائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اپروچ تھی یا سوچ تھی ایک اسٹیٹس مین کی۔ لیکن رانا صاحب 2 پولیٹیکل پارٹیز ایسی ہیں کم از کم جنہوں نے ابھی ریسنٹلی الائنس کیا ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ، جن کے بارے میں واضح طور پہ کہا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کر کے کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہوا کا رخ دیکھ کے بات کرتے ہیں، ہوا کا رخ دیکھ کے اپنی چال بدلتے ہیں یا کسی اشارے پہ، ایک ایم کیو ایم اور دوسرا باپ پارٹی۔ تو یہ تو وہ واضح اشارے ہیں نا، آپ ماشاءاللہ سینئر سیاستدان ہیں پاکستان کی، یہی وہ باپ پارٹی تھی کہ جس کے حوالے سے نون لیگ کیا کچھ باتیں نہیں کرتی تھی۔ مریم نواز صاحبہ کے سٹیٹمنٹس، خود نواز شریف صاحب کے سٹیٹمنٹس کہ باپ پارٹی کن کی پارٹی ہے، اور کل تک باپ پارٹی حرام تھی سیاست میں، آج وہ حلال ہو گئی آپ کے لیے، تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز تو ہیں پھر پی ایم ایل این کے؟ نہیں غریدہ، دیکھیں جو ایم کیو ایم کی بات ہے، جہاں ان کا سپیس ہے کراچی میں، وہاں پیپلز پارٹی ان کو ڈائریکٹ ان کی حریف ہے، اور وہاں پہ وہ ان کی پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، وہاں پہ وہ آپس میں ان کا جوڑ ہے پولیٹیکل پڑا ہوا، تو نیچرلی ان کو دوسری طرف دیکھنا ہے۔ جو سب سے بڑی جماعت ہے ملک کی سیاسی جماعت نون کی طرف ان کا رجحان ہے کہ وہ ہمارے ساتھ سپورٹ کریں تاکہ ہم یہاں پہ اپنی سپیس جو ہے وہ حاصل کر سکیں پیپلز پارٹی کے مقابلے میں۔ جہاں تک باپ کا تعلق ہے، اس میں آپ دیکھیں گے لوگ اکثر وہ ہیں جو پہلے پی ایم ایل این میں رہے ہیں، جس طرح جام کمال ہیں یا دوسرے لوگ ہیں،
یا بہت سارے سر یہی جام کمال ماضی میں بھی تھے نا، جب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھے، چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ تھے، تو اس وقت مریم نواز صاحبہ نے کوئٹہ میں جا کے جو انہوں نے جلسہ کیا، نواز شریف صاحب نے جو سٹیٹمنٹس دیے باپ پارٹی کے بارے میں، تو سوال تو ہوگا مسلم لیگ نون سے کہ کل تک باپ پارٹی حرام تھی سیاست میں، آج آپ کے لیے حلال ہو گئی، یہ کیسے؟ نہیں، حرام ہمارے لیے نہیں تھی، لیکن ہم کہتے تھے کہ یہ ایک خاص قوت کی طرف سے بنائی گئی جماعت ہے، لیکن وہ اب جماعت آج وہ نہیں ہے، آج وہ خاص قوت کی طرف سے بنائی ہوئی جماعت نہیں ہے، لیکن وہ آج جماعت پولیٹیکل اپنی حیثیت بنا چکی ہے، اور ان کے مختلف سر وہی بات ہوئی نا، آج آپ کے لیے حلال ہو گئی نا۔ نہیں، پرائم منسٹر میرا خیال ہے باپ پارٹی سے ہے، مجھے نہیں پتا کاکڑ صاحب کس جماعت سے ہیں، لیکن میرا خیال ہے تو سنجرانی صاحب ان کے تھے، اسی طرح ادھر جو پروونشل گورنمنٹ تھی، تو یہ جو لوگ ہیں یہ نیچرلی پی ایم ایل این کا بلوچستان میں پہلے بہت سٹرانگ ہولڈ رہا ہے، وہ لوگ بالکل ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، شامل ہو رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بالکل اگر سپورٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک نیچرل ہوگا، کیونکہ ہمارے ساتھ الائنس میں بھی تھے یہ ادھر فیڈرل گورنمنٹ میں جب شہباز صاحب تھے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیزیں جو پولیٹیکل پروسیس میں الیکشن کے ٹائم پہ ایک دوسرے کے ساتھ آتی ہیں، وہ اس کو جائز نجائز کہنا، میں سمجھتا ہوں ان کے اپنے ڈیسیژن ہیں، وہ دیکھتے ہیں ان کے حق میں کون سی چیز جو بہتر ہے، تو پی ایم ایل این انشاءاللہ سویپ کرنے جا رہی ہے، آئندہ حکومت بنائے گی، تو وہ نیچرلی سوچتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ الائنس کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے پی ایم ایل این کے ساتھ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون سویپ کرنے جا رہی ہے، جبکہ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ آپ کو تو پنجاب میں اپنے لالے پڑ گئے ہیں اور اسی وجہ سے آپ اب بلوچستان میں چلے گئے ہیں تاکہ پنجاب سے جو سیٹیں کم ہو رہی ہوں وہ آپ کو بلوچستان سے مل جائیں، ایک تو اس کو ایڈریس کر دیجئے گا، دوسرا دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو داغ آپ کے اوپر لگ رہا ہے نا، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ سلیکٹڈ ہیں آپ، نئی سلیکشن ہو رہی ہے، نئے لاڈلے بن گئے ہیں، یہ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ داغ مضبوط ہوتا جا رہا ہے آپ کے اوپر، مسلم لیگ نون کے اوپر۔ نہیں، یہ آپ کے ذریعے تھوڑا سا ایسے ہی جا رہا ہے میسج، لیکن یہ مجھے بتائیں، ابھی بلاول صاحب سے ایسے پتہ چل جاتا ہے ان کا کہ یہ کیوں کمزور ہیں پنجاب میں، اس لیے بلوچستان جا رہے ہیں۔ بھائی یہ ایک نیشنل قومی سطح کی پارٹی ہے، پاکستان لیول کی، ہماری ہر جگہ روٹس ہیں، چاہے کے پی کے ہے، چاہے بلوچستان ہے، 3 4 دفعہ وہاں ہم نے حکومتیں بنائی ہوئی ہیں صوبائی، تو یہ کہنا میں عجیب سا لگ رہا ہے کہ جی یہ بلوچستان میں جا رہے ہیں۔ بلوچستان کے لیے کام بہت کیا ہے میاں نواز شریف صاحب نے، ابھی شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو بہت زیادہ، سب سے زیادہ دورے انہوں نے بلوچستان کے کیے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے سارے ان کے مسائل جو ہیں دیکھتے رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتنا ان کے اندر فرسٹریشن ہے، ایک ڈپریشن سا ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ جیتنے جا رہی ہے الیکشن میں۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ ران تنویر حسین صاحب پروگرام میں آج بات کرنے کے لیے۔ کیا نون لیگ کو باپ کا سہارا مل گیا ہے اور کیا نون لیگ اپنے اوپر لگنے والے داغ دھو سکے گی جو کہ لاڈلے کے ہیں، سسٹم کے نئے لاڈلے کے ہیں، نئے سلیکٹڈ کے ہیں؟ اس پہ ران تنویر حسین صاحب جواب دے رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب سے کچھ مزید سوالات کریں گے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اسٹے ود اس۔ جی ویلکم بیک آفٹر دی بریک، اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور پیپلز پارٹی سے سینئر مرکزی سرکردہ پالیسی ساز رہنماؤں میں سے ایک، نہ صرف ملک کے سینئر سیاستدانوں میں سے بلکہ معتبر اور مستند قانون دانوں میں سے بھی ایک ہیں۔ کچھ سیاسی معاملات پہ، کچھ قانونی معاملات پہ بھی ان سے رہنمائی، ان کے سوالات کے جواب لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب۔ السلام علیکم اعتزاز احسن صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ سب سے پہلا سوال آپ سے ذرا سیاست کے حوالے سے، ابھی ڈان اخبار نے بھی 2 دن پہلے ایک خبر چھاپی، سرخی لگائی کہ نواز وانٹس ٹو گیٹ ریڈ آف لاڈلا ٹیگ بیفور پولز۔ ایک لاڈلا کا، سسٹم کے نئے لاڈلا کا، ایک نئے سلیکٹڈ کا ٹیگ نواز شریف پہ، مسلم لیگ نون پہ بظاہر لگ رہا ہے، اور جو کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے عائد کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری اس کی مسلسل ہیمرنگ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ سسٹم نے ایک نیا لاڈلا ڈھونڈ لیا ہے، یا نواز شریف کے لیے اس ٹیگ کو ہٹانا الیکشن سے قبل اہم ہوگا، یا ان کے لیے پاسبل ہوگا، اور یہ ٹیگ ان کے ساتھ کیا اسی طرح سے ہانٹ کرے گا جیسے چیئرمین پی ٹی آئی کو ہانٹ کرتا رہا تھا؟ یہ تو پرانا لاڈلا ہے، اس کو تو اس وقت جب اسحاق خان لے کے آئے تھے اور نان پارٹی الیکشن میں پنجاب کا چیف منسٹر ضیاء الحق نے بنا دیا تھا، یہ تو اس وقت کا لاڈلا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ کبھی کبھی ناراض ہو کے گھر سے باہر نکل جاتا ہے، برآمدے میں بیٹھ جاتا ہے روٹ کر، پر یہ اسٹیبلشمنٹ کا مستند لاڈلا ہے۔ 1997 میں
انہوں نے اپنے گھر کے گیٹ پہ ورکرز کو ایڈریس کرتے ہوئے جب ووٹ پڑ رہے تھے تو کہا تھا مجھے کوئی عام اکثریت نہیں چاہیے، مجھے 2/3 اکثریت چاہیے. اور وہ جو رزلٹس آ رہے تھے جن میں ان کی کوئی غالباً اکثریت آ جانی تھی، وہ اس وقت سے یوں بدلنا شروع ہوئے اور اس طرح ان کا اس اجلت سے وہ بڑھنا شروع ہوئے رزلٹس کے 2/3 اکثریت لے لی. یہ تو وہ لاڈلا ہے جس نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا اور کچھ اس پہ کوئی حرف نہیں آیا. اور یہ لاڈلا تو اصل میں تو پرانا لاڈلا یہی ہے نواز شریف صاحب. اور میں تو کہتا رہا ہوں اپنی پارٹی کو بھی کہ یہ ان پہ اعتبار نہ کرنا، ان پہ اعتماد نہ کرنا. اور پارٹی نے کیا کچھ، ان کے ساتھ کولیشن میں بھی چلے گئے، پر ان کو جب موقع ملتا ہے یہ اپنا رستہ تنہا چل پڑتے. وہ کیا چارٹر آف ڈیموکریسی ہمارے ساتھ میثاق جمہوریت سائن کیا 2006 میں، مئی 2006 میں. اور 2008-9 میں آپ کالا کوٹ اور کالی ٹائی لگا کے سفید قمیض وکلاء کا ڈریس پہن کے اور سپریم کورٹ میں چلے گئے صدر آصف علی زرداری کے خلاف. وہ میمو گیٹ جو ایک خط انہوں نے بنایا کہ خط لکھا گیا ہے ٹو دی دین امریکن چیف آف جنرل اسٹاف کو. تو ان کے سے کوئی خاص توقع نہیں رکھی جا سکتی. لیکن جو آپ تاریخی حوالہ دے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک نواز شریف تاریخی اعتبار سے اور اسٹیبلشمنٹ کے سب سے پرانے لاڈلے ہیں، تاریخ بہت تبدیل ہو چکی ہے، ایک نئی جنریشن جنم لے چکی ہے. بہت بڑا طبقہ پاکستان کا 60-70% اس وقت نوجوانوں پہ مشتمل ہے. اس وقت جو لاڈلا کا ٹیگ ہے اس کے ساتھ سیاست کرنا اتنا آسان نہیں ہے. ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، چیزیں ایکسپوز ہو جاتی ہیں. اگر چیمن پی ٹی آئی اس ٹیگ کے ساتھ گزارا نہیں کر سکے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیگ کے ساتھ نواز شریف سسٹین کر پائیں گے اگر وہ الیکشن میں اکثریت حاصل کر بھی لیتے ہیں؟ نہیں، نواز شریف تو بہت ان کو پرابلم پڑی ہوئی ہے. ان کا کوئی ووٹ نظر ہی نہیں آتا. ان کا جلسہ کیا تھا 20,000 اور وہ بھی اتنا زور لگا کے کوئی 2-3 ارب روپے خرچ کر کے اس پہ. اور لاہور کا جلسہ انہوں نے، لاہور جو ان کا لاہور ہوتا تھا تو بتایا جاتا تھا کہ ان کا لاہور ہے، تو وہ ادھر ہی ان کی بڑی پسپائی ہو رہی ہے. جدھر نکلتے ہیں ان کے خاندان کے لوگ وہاں نعرے ہی ان کے خلاف. کچھ ایک مخصوص نعرہ لگتا ہے، میں ذکر نہیں کرنا چاہتا اس کا، پر سب کو پتہ ہے کہ وہ صرف ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے نہ نکلیں، لاہور میں اور پنجاب میں جو ان کا گھر ہے، یہاں جو ان کے خاندان کا شخص نکل رہا ہوتا ہے اس کو وہ پیچھے لوگ وہ نعرہ لگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ان کو بڑا خلاف. تو یہ نواز شریف تو بس یہی کوشش ہے اس کی کہ اسٹیبلشمنٹ سلیکٹ کر کے اس کو، اور سلیکٹ کر لیا ہے اسٹیبلشمنٹ نے، سلیکٹ ہو گیا. کیا وہ بیل چڑھتی ہے اپنا گروہ کرتی ہے کہ نہیں چڑھتی، وہ ایک دوسری بات ہے. تو اس صورتحال میں اعتزاز صاحب ان کے بس میں نہیں. اعتزاز صاحب، اس صورتحال میں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے وزارت عظمیٰ کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ پیپلز پارٹی کلیم کرتی ہے کہ عوام کی طاقت اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن پاکستان کے زمینی حقائق کو دیکھتے ہوئے کیا کچھ اور مخصوص طاقتوں کا بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونا لازمی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ فی الحال پیپلز پارٹی کے لیے وزارت عظمیٰ کا خواب دیکھنا ہنوز دلی دور است؟ نہیں، کیوں ہنوز دلی دور است؟ یہ نواز شریف تو مجھے نہیں بنتے نظر آتے. یہ تو خواب دیکھ رہے. ہاں بالکل. جتنا دیکھو جس بندے کو، جس صاحب کو اتنا زیادہ ایکسپوز ہو جائے کہ اس کو سینڈ آف کر رہا ہو، خیر باد کہہ رہا ہو ہائی کمشنر لندن سے
ये एक मुजरिम, मफरूर मुजरिम चल रहा है वहाँ, वो मफरूर मुजरिम था, वो इस्लामाबाद में लैंड करे तो उसके लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एहतमाम किया हो कि उसकी बायोमेट्रिक्स इस्लामाबाद की एयरपोर्ट पे होंगी। वो उधर से लाहौर आए, लाहौर से हेलीकॉप्टर ले जाके उसके लिए एक जलसा खड़ा हो, उसको वो खिताब करे एक मफरूर मुजरिम, और 4 साल मफरूर रहा हो। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ। वो इसके लिए एक नई नज़ीर पैदा की जा रही हो तो सिस्टम तो उसको लाने की चाहता है, पर सिस्टम की जितना सिस्टम इसके साथ होगा उतना नवाज शरीफ की गिनती वोटों की वो कम होती जाए। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, जो आपका सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त थी पीटीआई की जबरी गुमशुदगियों के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट से वो एतराज़ लगा के निकाल दी गई। इसके अलावा मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ था, जो आपकी दरख्वास्त थी, अब मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में कल सेनेट ने भी करारदाद एक मंजूर कर ली है। क्या ये सुप्रीम कोर्ट के लिए काफ़ी दबाव होगा कि वो अपने फैसले को रिवर्स कर सके? नहीं, दबाव नहीं होगा। मेरा नहीं ख्याल काजी फैज़ ईसा के सुप्रीम कोर्ट पे दबाव इस तरह डाला जा सकता है। और आप खुद देखें, जो मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत करते हैं वो वाक़यात भी देखें ना, कि 2015 से 2019 जब 4 साल मिलिट्री कोर्ट्स रहे, आइन में तरमीम करके उनको लाया गया। उन मिलिट्री कोर्ट्स की कारकर्दगी क्या थी कि 2053 केसेस में वो पेशावर हाई कोर्ट ने उनमें रिट पिटिशन और अपील्स को देखा। उनकी अपीलों में 2053 केसेस में 2053 के 2053 सज़ाएँ उन्होंने कन्विक्शंस की थी। और उसके बाद ये कन्विक्शन किस पे मबनी थी? हर कन्विक्शन मबनी थी एक इकबाली बयान पे, कोई गवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, वो एतराफ़ कर रहा है जी मैंने ये किया है, मैंने ये दहशत गर्दी में। और एक ही मजमून, वो कट एंड पेस्ट वाला था हर कन्फेशन का। तो ये तो बुनियादी तौर पे फौजी अदालत ने क्या किया था कि एक लिखवा ली, उससे दस्तखत करा ली, मुल्ज़म से एक इकबाली बयान में दस्तखत करा लिया, उस पर सज़ा कर दी और मैक्सिमम सज़ा कर दी, और कहते हैं जी बड़े एफिशिएंट है ये। भाई इंसाफ भी तो होना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी एतजाज़ एहसन साहब प्रोग्राम में आज गुफ्तगू करने के लिए। ये था आज का प्रोग्राम। आज से टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।